بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی ریاست آسام میں انسانیت کو رسوا کرنے کی بدترین مثال قائم کی گئی جب غریب مسلمانوں کے 800 گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سرکاری زمینوں گزار کروائی جا رہی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا اور مودی کیسے مسلمانوں کے لیے بھارت میں زمین تنگ کر رہا ہے، اس پر تو بات کریں گے، جبکہ مودی امریکہ میں اہم میٹنگز کر رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو سے بتا چکا ہوں کہ کیسے سکھ برادری نے امریکہ میں مودی کے ہوٹل پر خالصتان کے پرچم لہرا دیا اور مودی کو رسوا کیا، جبکہ مودی کوڈ گروپ کی ایک اہم میٹنگ کر رہا ہے جس میں مودی پاکستان کے خلاف امریکہ سے کیا مانگنے جا رہا ہے، جبکہ چائنا نے اس سے پہلے ہی اس شٹ اپ کال اس کو دے دی۔ اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے را کے ایک سابق ایجنٹ نے بھارت کے دہشت گرد سوچ کو بے نقاب کر دیا اور سب کچھ کھول کے رکھ دیا۔ را کے بنیادی مقاصد میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک دشمن ملک کی سیکیورٹی پر نظر رکھنا اور زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنس کی معلومات اکٹھی کرنا، دوسرا پاکستان میں خفیہ آپریشن کے ذریعے اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا۔ یہ کام افواہوں کے ذریعے یا ایجنٹس کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ را کے مشہور ڈائریکٹر بی رمن نے پاکستان کے خلاف بہت کام کیا اور پاکستان کو بہت نقصان بھی پہنچایا۔ بعد میں اس نے اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ایز اے فرنٹ لائن ایلائی میں اپنے کالے کارناموں کو اس طرح لکھتا ہے کہ پاکستان مشرقی پاکستان کا بدلہ لینے کے لیے بھارت کو غیر مستحکم کر کے افغانستان میں رشیا کی طرح بے دست و پا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بھارت کے اندر اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رکھ کے بھارتی فوج کو کشمیر میں الجھائے رکھتا ہے، اور ان کارروائیوں کی روک تھام اس وقت تک ممکن نہ ہوگی جب تک اس قسم کی کارروائیاں پاکستان کے اندر نہ شروع کی جائیں۔ پاکستان کو اندرونی محاذ پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس قدر الجھا دیا جائے کہ وہ بھارت کا سوچ ہی نہ سکے۔ را نے 1983 سے لے کے 1993 تک پاکستان کے اندر 30,000 ایجنٹس داخل کیے جو مکمل طور پہ تربیت یافتہ تھے۔ ان کا مقصد پاکستان میں مختلف کارروائیاں کرنا تھا۔ ان میں 10,000 سندھ، 8,000 پنجاب، 6,000 KPK اور 5,000 بلوچستان میں کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو تربیت کے لیے را نے راجستھان اور مشرقی پنجاب میں 40 تربیتی سینٹرز قائم کر رکھے ہیں جہاں انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ را نے افغانستان جنگ سے بھی بہت فائدہ اٹھایا اور DG/ISPR میں جنرل بابر افتخار نے کچھ عرصہ پہلے بھارتی شرنگیزی کا پول کھولتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے بعد ان کا معاون بن گیا۔ پاکستان کے عدم استحکام کے لیے بھارت نے دہشت گردوں کو پیسہ، اسلحہ اور تربیت کے ذریعے دہشت گردی کو سپانسر کیا۔ بھارت نے TTP، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، BRA، BLA اور BLAF کا کنسورشیم بنایا اور 2018 میں اس حوالے سے بھارتی افسر کرنل راجیش نے افغانستان میں بھارتی سفارت خانے میں دہشت گردوں کے ساتھ 4 ملاقاتیں کی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی۔ بھارتی ایجنسیاں ISIS کے ساتھ مل کے پاکستان کے تعلقات کے بارے میں پروپیگنڈا کرتی رہی، جبکہ را کے سابق ایجنٹ نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوسی نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور اسے پاکستان میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بھارتی ٹی وی پرو پنجاب کو انٹرویو دیتے ہوئے را کے سابق جاسوس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جاسوسی کے لیے لوگ صرف بھارت بھیجتا ہے، پاکستان ایسا نہیں کرتا۔ اس سے پاکستان نے بھارت کے لیے جاسوسی کی اور پکڑا بھی گیا اور پاکستان میں 4 سال قید کاٹی۔ اس نے را بھارتی فوج کے ایک اور جاسوس راجو سے متعلق بھی بتایا کہ کیا وہ ابھی بھی پاکستان کی قید میں ہے۔ ڈینیل نے یہ بھی بتایا کہ اس کی واپسی کے بعد بھارتی حکومت نے اسے 15,000 روپیہ دے کر فارغ کر دیا۔ اب وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کی حالت قابل رحم ہے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے رکشہ چلانے، جبکہ اس کی بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے پہ مجبور ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جیل میں بھی قید کے دوران اس کی والدہ کو 500 روپے ماہانہ معاوضہ ملا۔ اسے یاد دلایا اور وہ ایک دوسرے ایجنٹ کو چنا گیا جس نے پاکستانی جیل میں 18 سال گزارے تھے۔ اس کو نئی دہلی بلایا گیا اور پاکستان میں بم دھماکے کرنے کو کہا گیا۔ بھارت کے اس طرح کے کئی شرمناک کارنامے بے نقاب ہو چکے ہیں، لیکن دنیا کی بدقسمتی ہے کہ بھارت ابھی بھی دنیا کے ذاتی مفادات کی وجہ سے ان کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے۔ یہی نہیں، مودی حکومت بھارت میں مسلمانوں کی جان کی دشمن ہے اور اسلام دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اب بھارت کی ریاست آسام میں ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ غیر قانونی تجاوزات کے نام پہ پولیس نے 800 مسلمانوں کو ان کے نہ صرف گھر گرا دیے بلکہ فائرنگ کر کے 2 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی کر دیے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی لاش کی بے حرمتی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد حالات کشیدہ ہے اور اسے حیوانیت کی انتہا قرار دیا جا رہا ہے۔ اور آسام کے ضلع درانگ میں جمعرات کو سینکڑوں مسلح پولیس اہلکار ایک بستی خالی کرانے کے لیے مامور کیے گئے۔ جھونپڑیوں پر مشتمل اس بستی کے ہزاروں لوگوں نے زمین خالی کرنے کے اس مہم کے خلاف مزاحمت کی اور اس موقع پہ پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔
ہلاک ہونے والوں کی شناخت صدام حسین اور شیخ فرید کے نام سے ہوئی، اور اس تصادم سے متعلق ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ میں کیمرہ لیے ایک شخص ہلاک ہونے والے کی شخص کی لاش پہ کود رہا ہے۔ بعد میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق معلوم ہوا کہ کودنے والا شخص ایک مقامی فوٹوگرافر ہے جس کی خدمات ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کو ریکارڈ کرنے کے لیے حاصل کی تھی۔ ماحولیاتی تبدیلی سے آسام کے 10% زمین دریائی کٹاؤ کے سبب کم ہوگی، اور اس وجہ سے ریاست کے تقریباً 35 لاکھ آبادی اپنی زمین سے بے گھر ہو گئی، جس میں سے بیشتر دریائی جزیرے کے باشندے، اور یہ باشندے کٹاؤ کے بعد نزدیک کی خالی پڑی سرکاری ملکیت کی زمینوں پہ اپنا ٹھکانہ بنا رہے تھے۔ ان میں سے 90% سے زیادہ آبادی جو ہے بنگالی بولنے والے مسلمانوں کی ہے۔ کانگریس کے ایک مقامی رہنما کا کہنا تھا کہ متاثرین کی اکثریت ناخواندہ ہے، گو ان کے پاس زمینوں کے دستاویزات نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس شہریت کے تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں، اور سابقہ حکومتوں نے انہیں سرکاری زمینوں پہ رہنے کی اجازت دی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ سرما ان لوگوں کو درانداز کہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ زمینیں خالی کرنے کے بعد اسے ریاست کے اصل باشندوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس بے اختلاف کانگریس کے رکن اسمبلی عبدالباطن کہتے ہیں کہ کالے قانون NRC کے بعد اب یہ نیا سلسلہ شروع ہوا۔ آسام کو فرقہ پرست سیاست کے تجربہ گاہ بنا دیا گیا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو اتنا بے بس اور لاچار کر دیا جائے کہ یہ آواز ہی نہ اٹھا سکے، جبکہ ایسی وقت میں مودی دنیا میں امن کا مصنوعی ٹھیکیدار بنا امریکہ میں بیٹھا کوارڈ میٹنگز کر رہا ہے، اور ان میٹنگ میں کوارڈ ماحولیاتی تبدیلی، سائبر سیکیورٹی انفراسٹرکچر کی تعمیر اور نئی ٹیکنالوجی جیسے 5G انفراسٹرکچر پہ معلومات کی شیئرنگ جیسے امور پہ تعاون کا اعلان کیا جائے گا۔ اسپرٹ آف دا کوارڈ کے مطابق گروپ کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ میری ٹائم سیکیورٹی، کووڈ کے بحران کا مقابلہ کرنا، ویکسین ڈپلومسی، آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنا، خطے میں سرمایہ کاری کے لیے ماحولیاتی نظام بنانا اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا شامل۔ چائنیز وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور الزامات کی بنیاد پر سفارتکاری بالکل بھی تعمیری نہیں، معاشی زبردستی کی جائے پیدائش اور صدر دفتر جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے۔ پہلی بات، چائنا دھمکیاں نہیں دیتا اور نہ ہی تجارتی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چائنا اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ چائنا مختلف ممالک میں کمپنیز کو بلا وجہ دباتا نہیں۔ کسی بھی صورت میں معاشی زبردستی کا الزام چائنا پہ نہیں عائد کیا جا سکتا۔ چائنا علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے، جبکہ چائنا کے اخبار گلوبل ٹائمز نے اسے سینسٹر گینگ سے تشبیہ دی ہے، جس کے مطابق کہنے کو تو یہ اتحاد فری انڈو پیسیفک ریجن کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ممالک چائنا کے خلاف استعمال کرنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ یہ ممالک نام نہاد قوانین کو صرف ساؤتھ اینڈ ایسٹ چائنا سیز تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ انڈین اوشن میں ان کالے قوانین کو اس لیے زیر غور نہیں لایا جاتا کیونکہ اسے بھارت کے مفادات پہ کاری ضرب لگتی ہے۔ مودی اور بائیڈن شاید چائنا کے بارے میں براہ راست بات نہ کریں، تاہم ماہرین کے مطابق یہ رہنما انڈو پیسیفک خطے اور افغانستان اور بیجنگ کے بڑھتے عمل دخل پہ ضرور بات کریں گے۔ امکان ہے کہ انڈیا امریکہ سے مطالبہ کرے گا کہ طالبان کو پابند کرے گا، جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے مسلح گروہ کو افغانستان میں سرزمین استعمال نہ کرنے کی اجازت دیں، جس سے انڈیا پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ کچھ دیگر مسائل میں تجارتی جھگڑے شامل ہوں گے، جیسے انڈیا کی جانب سے رشیا سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی خریداری کا غیر حل شدہ معاملہ۔ امریکہ نے تاحال وضاحت نہیں کی آیا وہ اس خریداری پہ انڈیا کو کوئی ریلیف دے گا یا نہیں، جبکہ امریکہ ترقی سے اربوں ڈالر کمانے کے باوجود اس میزائل سسٹم کے حاصل کرنے کے بعد F-35 کی ڈیل کینسل کر کے اسے پابندیاں لگا چکا ہے۔ کیا امریکہ بھارت کے معاملے میں بھی یہی کرے گا، جس سے امریکہ کے منافقانہ رویے کا پول کھل جائے گا؟ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔